السلام علیکم ناظرین محترم، انسان کے اندر ایک ایسی جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے جسے دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جنگ نہ کسی تلوار سے لڑی جا سکتی ہے، نہ کسی میدان میں ہوتی ہے، بلکہ یہ جنگ انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی روح ہوتی ہے جو اسے سکون، نیکی اور اپنے رب کی طرف بلاتی ہے، اور دوسری طرف اس کا نفس ہوتا ہے جو اسے دنیا کے خواہشات، لذتوں اور آشائشوں کے پیچھے دوڑاتا رہتا ہے۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اگر اسے دولت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے یا دنیا کی ہر خواہشات پوری ہو جائیں تو شاید اس کے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر آشائش موجود ہیں، مگر وہ جب رات کو اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو ان کا دل بے سکونی سے بھر جاتا ہے۔ کیونکہ جسم کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں مگر روح بھوکی ہوتی ہے۔ نفس کہتا ہے یہ چیز حاصل کر لو پھر خوش ہو جاؤ گے۔ انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے، پھر نفس کہتا ہے اب اس سے بھی بڑی چیز چاہیے۔ انسان اس کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی خواہشات پوری کرنے میں گزار دی، لیکن دل کا سکون پھر بھی نہ ملا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا جال ہے، وہ انسان کو ایک خواہش سے دوسری خواہش تک لے جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی اصل منزل بھول جاتا ہے۔ روح تو شروع سے ہی انسان کو پکار رہی ہوتی ہے۔ نماز کے وقت روح کہتی ہے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، لیکن نفس کہتا ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ جب کسی سے معافی مانگنے کا وقت آتا ہے تو روح کہتی ہے دل بڑا کرو، معاف کر دو، مگر نفس کہتا ہے اس نے تمہیں دکھ دیا ہے، تم کیوں معاف کرو۔ جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو روح کہتی ہے اپنے پاس سے کچھ دے دو، مگر نفس کہتا ہے تمہیں خود بھی تو بہت کچھ چاہیے۔ جب گناہ کا موقع ملتا ہے تو روح انسان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نفس اسے بلاتا ہے صرف ایک بار، اور یہ صرف ایک بار کبھی کبھی انسان کی ایک بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نفس ہمیشہ برائی کو برا کہہ کر پیش نہیں کرتا، کبھی وہ اسے خوبصورت بنا کر بھی دکھاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے سب لوگ یہی کرتے ہیں، اب تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور کبھی کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ بعد کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری گھڑی کب آ جائے، اس لیے اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا کو شکست دے دے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کو قابو کر لے۔ جب غصہ آئے تو انسان خاموش ہو جائے تو یہ نفس پر فتح ہے۔ جب بدلہ لینے کی طاقت ہو اور انسان معاف کر دے تو یہ نفس پر فتح ہے۔ جب گناہ کا موقع ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ نفس پر فتح ہے۔ اور جب دنیا کی چمک دھمک انسان کو اپنی طرف کھینچے لیکن وہ اپنے رب کو یاد کر کے رک جائے تو سمجھ لیجئے اس کی روح ابھی زندہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں میں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ دنیا کے پیچھے، لوگوں کی تعریف کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے، یا اپنی رب کی رضا کے پیچھے؟ کیونکہ ایک دن یہ دنیا، یہ دولت، یہ شہرت، یہ خوبصورت گھر، یہ تمام آشائش ہمارے پیچھے رہ جائیں گے۔ اس دن انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے، اور شاید سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انسان کے پاس دنیا کی بہت سی چیزیں ہوں مگر اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے نیکی بہت کم ہو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اپنے نفس کو پہچانیں، اپنے دل کی آواز سنیں۔ جب دل نیکی کی طرف بلائے تو اسے خاموش نہ کریں۔ جب روح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف متوجہ کرے تو دنیا کی مصروفیات کا بہانہ نہ بنائیں۔
کیونکہ روح کی یہ پکار شاید آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے کا ایک موقع ہو۔ یاد رکھو، نفس کہتا ہے دنیا حاصل کر لو، سکون مل جائے گا، لیکن روح کہتی ہے اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، پھر سکون تمہیں خود تلاش کر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنے، اپنے روح کو پاک رکھنے، گناہوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔